بات ہے، بغداد میں ایک سوداگر رہتا تھا جس کا نام ابو قاسم تھا۔ وہ بہت کنجوس تھا، ایک ایک پیسے پر جان دیتا تھا۔ ابو قاسم کے پاس روپوں کے ڈھیر لگے تھے، وہ انہیں روز گنتا اور بہت خوش ہوتا۔ دن رات اسی فکر میں رہتا کہ کسی طرح اس کی دولت بڑھتی رہے مگر گھٹے نہیں۔ سارے بغداد کو معلوم تھا کہ ابو قاسم بہت امیر آدمی ہے، مگر ابو قاسم سب کو یہی کہتا کہ وہ بہت غریب آدمی ہے۔ وہ روکھی سوکھی کھاتا تھا، اس کے کپڑوں پر جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے اور اتنے گندے ہوتے کہ دیکھنے سے ہی گھن آتی تھی، اور اس کے جوتے، توبہ توبہ، جوتے تو ایسے تھے کہ دیکھنے سے بھی گھن آتی۔ بھکاریوں کے پاس بھی اچھے جوتے تھے، ان جوتوں کی اتنی دفعہ مرمت ہوئی کہ اصل چمڑا غائب ہو گیا تھا اور پیوند ہی پیوند دکھائی دیتے تھے۔ ابو قاسم کے دوست اسے کہتے تھے، میاں تم نے تو بھکاریوں کو بھی مات دے ڈالی، ارے بھائی اب تو نئے جوتے خرید لو، ان کی جان چھوڑ دو۔ ابو قاسم کہتا تھا، ابھی تو یہ بہت چلیں گے، پھینک کیسے دوں؟ تو ابو قاسم یہی جوتے پہن کر روزانہ بازار جاتا تھا، پرانا مال بیچتا اور نیا خریدتا اور خوب نفع کماتا تھا۔ اس کی دولت بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن ابو قاسم نے بہت سی شیشیاں خوبصورت سی، نازک سی خریدی، پھر اس نے بڑھیا عطر خریدا۔ ابو قاسم شیشیاں گھر لے آیا اور عطر بھی۔ اس نے شیشوں میں عطر بھرا اور خوش ہو کر بولا، آہا، یہ عطر بیچ کر خوب منافع کماؤں گا۔ اسی خوشی میں اسے سوچا کہ آج کسی شاندار حمام میں غسل کرنا چاہیے۔ قاسم حمام میں گیا تو وہاں کچھ دوست مل گئے۔ انہوں نے اس کے پھٹے پرانے جوتے دیکھے تو بولے، بھائی اگر پیسے نہیں خرچ کرنا چاہتے تو ہم سے لو، مگر خدا را یہ جوتے تبدیل کر لو۔ قاسم نے ہنس کر بات ٹال دی، پھر اس نے جوتے اور کپڑے اتار کر ایک طرف رکھ دیے اور غسل خانے میں گھس گیا۔ اتنے میں شہر کا کوتوال حمام میں نہانے کے لیے آ گیا۔ اس نے بھی کپڑے اور جوتے اتارے اور دوسرے غسل خانے میں چلا گیا۔ ابو قاسم غسل کر چکا تو باہر نکلا اور کپڑے پہننے لگا۔ اب پھٹے پرانے نئے جوتے رکھے ہوئے تھے۔ ابو قاسم کچھ دیر تو سر کھجاتا رہا، پھر اس نے سوچا، شاید میرے دوستوں نے میرے لیے نئے جوتے خریدے ہوں، چلو مفت میں جوتے مل گئے، میرے پیسے بچ گئے۔ یہ سوچ کر اس نے جوتے پہن لیے اور خوشی خوشی گھر کی طرف چل دیا۔ اب مزے کی بات یہ کہ مسخرے نے ابو قاسم کے جوتے اٹھا کر کوتوال کے کپڑوں کے پاس رکھ دیے اور کوتوال کے جوتے ابو قاسم کے کپڑوں کے پاس رکھ دیے۔ کوتوال باہر نکلا تو اپنے جوتوں کی جگہ ابو قاسم کے جوتے دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس کے سپاہیوں نے حمام کا چپا چپا چھان مارا، مگر جوتے نہ ملے۔ ملتے کیسے؟ وہ تو ابو قاسم پہن کر چل دیا تھا۔ ابو قاسم کے جوتے سارے شہر میں مشہور تھے، لوگوں نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ اس کے جوتے ہیں۔ کوتوال نے حکم دیا کہ ابو قاسم کو اس کے سامنے پیش کیا جائے، اس نے نئے جوتے خریدنے کے بجائے ہمارے جوتے چرا لیے ہیں۔ سپاہیوں نے جاتے ہی ابو قاسم کی مشقیں کس لیں اور اسے گھسیٹتے ہوئے کوتوال کے پاس لے آئے۔ کوتوال نے اسے 1000 جرمانہ کیا اور اپنے جوتے واپس لے لیے اور اس کے واپس کر دیے۔ ان جوتوں کی وجہ سے سارے بغداد میں ابو قاسم کی بدنامی ہوئی اور اسے 1000 روپے سے ہاتھ دھونے پڑے۔ اس نے سوچا، یہ جوتے مصیبت ہیں، انہیں کہیں دور پھینک دینا چاہیے۔ اس نے گھر آ کر کھڑکی کھولی اور جوتوں کو باہر پھینک دیا۔ کھڑکی کے نیچے دریا بہتا تھا، جوتے دریا میں جا گرے۔ دوسرے دن مچھیرے نے دریا میں جال ڈالا، جال میں مچھلیوں کے بجائے ابو قاسم کے جوتے پھنس گئے، جس سے مچھیرے کا جال جگہ جگہ سے کٹ گیا۔ وہ اس لیے کہ جوتوں میں جگہ جگہ کیلیں باہر نکلی ہوئی تھی۔ مچھیرا غصے میں آ گیا، اس نے جوتے اٹھائے اور ابو قاسم کی کھڑکی کے اندر پھینک دیے۔ کھڑکی کے پاس عطر کی شیشیاں پڑی تھیں، جوتے پٹاخ سے شیشوں پہ گرے، شیشہ رہ گیا۔ بیچارہ ابو قاسم سر پکڑ کر بیٹھ گیا، اس کا سینکڑوں کا نقصان ہو گیا تھا۔ اب تو ان جوتوں کی شکل سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا، اسے ایسی جگہ پھینکنا چاہیے جہاں سے کسی کو بھی نہ ملے۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، وہ خوش ہو کر بولا، بس یہ ٹھیک رہے گا، زمین میں دبا دوں۔ ابو قاسم اپنے باغ میں گیا اور گڑھا کھودنے لگا۔ ایک پڑوسی ادھر نکل آیا، اس نے ابو قاسم کو گڑھا کھودتے ہوئے دیکھا تو دل میں کہنے لگا، ضرور اسے کوئی خزانہ ملا ہے، جب ہی یہ گڑھا کھود رہا ہے، میں ابھی جا کر وزیر کو بتاتا ہوں۔ بادشاہ کا حکم تھا، جب کسی کو خزانہ ملے تو فوراً حکومت کو خبر کر دے، ورنہ سخت سزا ملے گی۔ وزیر نے
अबू कासिम से पूछा, बताओ खजाना किधर है? अबू कासिम ने कहा, हजूर खजाना कैसा, मैं तो अपने जूते जमीन में गाड़ रहा था। वजीर बोला, कोई जूते भी जमीन में गाड़ता है, जरूर तुम्हें कोई खजाना मिला है, सच सच बताओ वरना ऐसी सजा दूंगा उम्र भर याद रखोगे। अबू कासिम बथेरा चीखा चलाया, कस्में खाई, मगर वजीर ने एक न मानी और उस पर उसे 10,000 रुपये जुर्माना कर दिया। अबू कासिम रोता पीटता घर आया। ये जूते उसके लिए अजाब बन गए थे, उनकी वजह से उसे हजारों रुपए का नुकसान हो गया था। वो चाहता था कि उसे ऐसी जगह फेंक दे कहां से कहीं भी ना मिल सके। दूसरे दिन अबू कासिम सुबह सवेरे निकला और दूसरे शहर चला गया। यहाँ एक तालाब था। अबू कासिम जूते तालाब में डाल दिए और उस वक्त तक उन्हें देखता रहा जब तक वो मुकम्मल डूब न गए। तब उसने सुकून का सांस लिया और घर की राह ली। लेकिन वो तालाब कोई मामूली तालाब नहीं था। उस तालाब से पाइप के जरिए बगदाद को पानी जाया करता था और यही पानी सारा शहर इस्तेमाल करता था। अबू कासिम के जूते बहते बहते पाइप तक पहुंच गए और उसमें ऐसे फंसे कि पाइप का मुंह बंद हो गया। अब बगदाद वालों को पानी की एक बूंद नसीब न हुई। सारे शहर में शोर मच गया, लोग जुलूस निकालने लगे। बादशाह के सिपाही दौड़े दौड़े तालाब पर गए। 2 आदमी कश्ती में बैठे और तालाब खंगाला तो उनके हाथ अबू कासिम के जूते आए। सिपाही देखते ही पहचान गए कि ये अबू कासिम के जूते हैं। इस दफा अबू कासिम को 1 महीना जेल में रहना पड़ा और 10,000 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ा। उसके बाद उसने सोचा जूते जला दिए जाएं, लेकिन जूते गीले थे तो उन्हें सुखाने के लिए छत पर ले जा रहा था। उसके साथ उसका कुत्ता भी था। नीचे बादशाह सलामत की सवारी गुजर रही थी तो कुत्ते ने जूते को ठोकर मलामत के सर पे जा लगा तो सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। साल की कैद की सजा हुई और 60,000 रुपये जुर्माना। अब अबू कासिम ने बादशाह सलामत को सारी कहानी सुना डाली और सजा कम करने की दरखास्त की। बादशाह ने इसकी सजा माफ कर दी। अब अबू कासिम बिल्कुल कंगाल हो चुका था। उसने सोचा कि पहली फुर्सत में ही उसे